फ़खर सब्ज़ी और आप देख रहे हैं डिबेट विद फ़खर। आज की डिबेट में बात करेंगे पाकिस्तान और तहरीक तालिबान पाकिस्तान यूनिटी टीवी के दरमियान एक अमन मुज़ाकरात का काफ़ी एक लंबा दौर चला। 2-3 महीने से 4 महीने से ज़्यादा बातचीत हुई, लेकिन अब दोबारा वो जो सीज़ फायर एग्रीमेंट था उसको भी ख़त्म किया गया और इसके साथ-साथ जो हमले वो लोग कर रहे थे, अभी कुछ दिन पहले जो अटैक उन्होंने वज़ीरिस्तान के अंदर वाना में किया और वहाँ पे कैप्टन वली वहीं के एक रिहायशी थे और उनके साथ जो बाकी सोल्जर्स थे वो शहीद हुए। क्या मतलब अब होगा हमारी हुकूमत या हमारी फ़ौज आगे का क्या लाएअमल बनाएगी? इसके साथ-साथ अफ़गानिस्तान में जो तालिबान की हुकूमत है, उनके ऊपर पाकिस्तान का कितना प्रेशर है या क्या एक्सपेक्टेशन है? इन सारी चीज़ों के ऊपर बात करेंगे और साथ में कोशिश करेंगे कि पाकिस्तान के जो इंटरनल पॉलिटिकल सिचुएशन है, इमरान खान साहब जो बातें करते हैं, इस पे भी बात करने की कोशिश करेंगे, लेकिन मेन फ़ोकस रहेगा हमारा टीटीपी और पाकिस्तान के जो बॉर्डर एरियाज़ हैं और उसके साथ-साथ अफ़गानिस्तान। और इन सारी चीज़ों के ऊपर बात करने के लिए मुझे जॉइन कर रहे हैं सीनियर डिफेंस एनालिस्ट ब्रिगेडियर रिटायर्ड इसाक अहमद साहब। ब्रिगेडियर साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग द शो। जी, अस्सलाम वालेकुम फ़खर। थैंक यू वेरी अ, मच। बहुत शुक्रिया सर आपके टाइम का। सर, एक तो ये बताइएगा कि मतलब जो कैप्टन वली और उनके ग्रुप के ऊपर जो हमला हुआ और उसमें 5 लोग शहीद हुए, एक बड़ा मतलब हमला मैं कहूँगा। वैसे तो इससे पहले भी इन लोगों ने इसी साल में किए, लेकिन जब से ये सीज़ फायर एग्रीमेंट हुआ था तो शायद इस तरह का बड़ा हमला में नज़र नहीं आया था। अब क्या लाएअमल है और मतलब एंड किस चीज़ पे हुआ? क्योंकि मुख्तलिफ किस्म के जिरगे भी जा रहे थे, कभी मौलाना हज़रात गए, कभी जो है पॉलिटिकल लोग गए, कभी मलकानान गए, हमारे फ़ोर्सेस के लोग गए, हमारे पॉलिटिकल लोग गए हुकूमत के। लेकिन क्या एंड हुआ इसका और सही हुआ, गलत हुआ? फ़खर, अनफॉर्चुनेटली इतना डिफ़िकल्ट ये वॉर चल रही है और प्रोलॉन्ग हो गई है, प्रोट्रैक्टेड कॉन्फ्लिक्ट बन गया है ये। 10 साल से ऊपर नहीं, बल्कि अभी तो अगर हम 2004-5 को देखते हैं तो इट्स ऑलमोस्ट 20 ईयर्स। हाँ, बीच में गैप आया, पीस का गैप आया थोड़ा-सा, ज़रब-ज़ब जब हमने शुरू की और उसके बाद से लेकर तो रीसेंट पास्ट तक ये एक कहते हैं थोड़ा सॉफ्ट पीरियड आया। लेकिन और फिर तालिबान के अफ़गानिस्तान में आने के बाद एक उम्मीद सी उभरी थी कि शायद कोई अमन की तरफ, बेहतरी की तरफ कोई कोई इक़दामात उठाए जाएँगे, कोई पीस बिल्डिंग एफ़र्ट्स होंगी, कोई नेगोशिएशन और एग्रीमेंट्स वग़ैरह कुछ होगा। और वही तो कहते हैं लेट्स गिव पीस अ चांस, जो पहले मैं आपसे ऑफ द रिकॉर्ड बात कर रहा था जी। कि पीस को आपको एक बार और हमेशा चांस देना चाहिए। देना इसलिए चाहिए कि जंगें मसाइल का हल निकालती नहीं है, लेकिन मसाइल के हल की तरफ लेकर ज़रूर जाती हैं। लेकिन अगर जंग के बगैर मसले हल हो जाएँ तो फिर बहुत अच्छा होता है। नेगोशिएटेड सेटलमेंट्स जो होती हैं वो लॉन्ग रन में पे करती हैं। जंगें लॉन्ग रन में शायद ना पे करती हों। मेबी एक वो है, एक वाइल्ड थॉट है उसकी। लेकिन कमिंग बैक टू आपके सवाल की तरफ के वाना में जो ये बच्चा जिसकी शहादत हुई है, वली, सन ऑफ अ वेरी पुअर मैन, वाज गार्डनर, माली थे कैडेट कॉलेज वाना में, और वहाँ पर वो काम किया करता था। उनका एक बेटा था, उनकी 3 बच्चे उनके स्पेशल चाइल्ड हैं। एक और भाई है, वो प्रोबेबली सम कहीं जॉब कर रहा है। तो देखिए, जो नुकसान पहुंचता है वो ये वाली क्लास को ज़्यादा पहुंचता है नुकसान, बिकॉज़ वो एक्चुअल फाइटर होता है। जी। लड़ने वाले वही होते हैं। ये जो पार्क कॉरिडोर्स में लोग फिर रहे होते हैं, ये सिर्फ वो कहते हैं फैसले करते हैं और एट टाइम फैसले भी गलत करते हैं। बदकिस्मती ये होती है कि उनको एहसास नहीं होता कि ये जंग, जिस तरह मैं और आप बैठ के अभी वो कहते हैं एसी लगे रूम्स में बैठ के इस चीज़ को डिस्कस बिल्कुल। कर रहे होते हैं, लेकिन हमें अंदाज़ा नहीं होता उस शख्स का, वो हमारे बच्चे, यंगस्टर्स, और वो जो हमारी मिडिल क्लास के लोग, जो सोल्जर्स होते हैं, हवलदार, सूबेदार, वो जो जानें दे रहे होते हैं वो किस लिए दे रहे होते हैं। ये चीज़ समझने के लिए
کہتے ہیں گردہ چاہیے، گردہ نہیں سمجھنے کے لیے لیکن جگر، وہ کہتے ہیں یو نیڈ ٹو ہیو اے گڈ ہیڈ، بٹ گردہ ایک اردو کا ایک ٹرمینالوجی ہے جو جی جی دل گردہ چاہیے لڑنے کے لیے بھی، اور سمجھنے کے لیے آپ میں عقل، فہم اور ایک وہ کہتے ہیں جذبہ چاہیے حب الوطنی کا. دیکھیں وطن، تھوڑا سا میں آف ٹریک ہو رہا ہوں، وہ سر آف ٹریک اس لیے ہو رہا ہوں کہ اس قسم کی جب نقصان ہوتا ہے تو بڑی تکلیف ہوتی ہے، بہت تکلیف ہوتی ہے. میں نے خود اپنے کندھوں پہ اٹھا کر کچھ لاشیں اسی طرح کی دفن کی ہیں. تو یہ جب ہم وہاں پر کھڑے ہوتے ہیں قبرستان پہ تو یہ ہمیں اندازہ ہوتا ہے اس وقت جب ہم ان کے والدین کو، ان کے بھائیوں کو، ان کے رشتہ داروں کو، ان کے بچوں کو جب دیکھتے ہیں تو پھر محسوس ہوتا ہے. جس نے یہ چیز نہیں دیکھی ہو نا، جس نے دور کھڑے ہو کر پار کوریڈورز میں صرف خبر پڑھی اور خبر سنی اور اس کے اوپر افسوس کا اظہار کر دیا ہوگا، ان کو اندازہ نہیں ہو سکتا. اسی لیے وہ جو میں نے الفاظ استعمال کیے نا کہ لیٹس گیو پیس اے چانس، وہ اسی لیے ہوتا ہے تاکہ اس قسم کے نقصانات سے بچا جائے. لیکن بدقسمتی کہیے، میرا خیال ہے پیس کا جو چانس ہم دینے کی کوشش کر رہے ہیں وہ شاید میٹیریلائز نہیں ہو رہا. اس کے پیچھے محرکات کیا ہیں، اس کے پیچھے وہ ہڈن ہینڈز کون سے ہیں، ان کے آبجیکٹیوز کیا ہیں، یہ بہت بار ہم ڈسکس کر چکے ہیں. سر آپ کے ساتھ بھی بیٹھ کے ہم ان چیزوں کے اوپر بالکل. کافی بحث کر چکے ہیں. اچھا سر، ایک چیز اور ہے کہ مطلب یہ مذاکرات جب شروع ہوئے تھے اور میری اور آپ کی بھی بات ہوئی تھی، میں نے اختر علی شاہ صاحب سے بھی میری بات ہوئی تھی اسی حوالے سے، اور بھی بہت سارے آپ جیسے جو لوگ ہیں جو ان مسئلوں کو زیادہ بہتر سمجھتے ہیں، میں ان کی بات کر رہا ہوں، اس میں آپ بھی شامل ہیں اور بھی بہت سارے لوگ شامل ہیں. سر مطلب کچھ لوگ کہہ رہے تھے کہ نہیں یہ غلط ہے، مطلب ہمیں ان کو پہلے بھی ہم نے شاید 8 دفعہ یا 6 دفعہ یا 7 دفعہ جتنی دفعہ بھی جی ہمارے مختلف علاقوں میں ان کے ساتھ مذاکرات ہوئے تھے اور شاید مختلف گروپس کے ساتھ ہوئے تھے، لیکن اس کا رزلٹ بھی کوئی اتنا خاص نہیں آیا تھا. اور ابھی سر میرے خیال ان کا جو ایک لیڈر مارا گیا تھا، ولی خراسانی. خراسانی، یس خالد خراسانی، تو جی اس کے بعد تو سر یہ کہہ رہے تھے کہ مطلب لگ ایسے رہا تھا، جو خبریں آ رہی تھی پہنچ رہی تھی آپ کے پاس یقیناً وہ آ رہی ہوں گی، تو ان کے جیسے تیور بدل گئے تھے کہ بھئی انہوں نے ہمیں شاید، حالانکہ اس کا ابھی تک کسی کو پتہ نہیں چلا کہ وہ مارا کس نے ان کو اور جی افغانستان کے اندر مارا. لیکن لازمی سی بات ہے سر، ان کے بھی ہوتے ہیں لوگ سمجھ آتی ہے ان کو کہ کس کو کہاں سے جی اور جی کس نے مارا. ایسے تو نہیں ہو سکتا کیونکہ وہ نیچرل اتنی ہے، بڑی نیچرل جنگ لڑ رہے ہیں. تو سر ہے. اس کے بعد پھر ہم نے کیا مطلب آگے پرولونگ کرنے کی ہم نے کوشش کی، اور ہمیں خبریں بھی یہی آ رہی تھی، بیرسٹر سیف صاحب کی بھی بار بار ہم سنا کرتے تھے مختلف ٹی وی چینلز پہ. کیوں اس طرح ایک ڈر اور خوف ہم میں کیوں نظر آتا ہے؟ میں ہم سب کی بات میں کر رہا ہوں، اس میں میں بھی سر شامل ہوں. دیکھیے ٹی ٹی پی کے ساتھ لڑنے کا خوف نہیں ہے، ہم بڑی لمبی جنگ لڑ چکے ہیں ان کے ساتھ. سر خوف صرف اس صورت میں ہوتا ہے کہ جب اس کا نقصان جو قوم کو برداشت کرنا پڑتا ہے. جی دیکھیں جو لڑنے والے جو فوج ہے اس نے تو لڑنا ہے، آج نہیں تو کل، کل نہیں تو پرسوں. یہ جنگ جدھر کی بھی ہو، چاہے وہ اندرونی ہو، چاہے بیرونی ہو، چاہے انڈیا کے ساتھ ہو، افغانستان کے جی اس قسم کے لوگوں کے ساتھ ہو، ٹی ٹی پی کے ساتھ ہو، بلوچ نیشنلسٹ کے ساتھ ہو، انسرجنٹس کے ساتھ ہو، ٹیررسٹ کے ساتھ ہو. فوج تو ٹرین اسی لیے ہوتی ہے اور ان کو اسی جی لیے تیار کیا جاتا ہے، اسی لیے فیڈ کیا جاتا ہے کہ انہوں نے ملک کی خاطر اگر ضرورت پڑے تو جان دینی ہے. خوف اس وقت بڑھ جاتا ہے جب اس کا نقصان ان لوگوں کو پہنچنا شروع ہو جاتا ہے جو کہ اس جنگ کا حصہ نہیں ہوتے. عام سول پاپولیشن، مثلا پورا ہمارا فاٹا دیکھیں اس سے افیکٹ ہوا، پورا ہمارا خیبر پختونخوا اس کے اوپر افیکٹ ہوا، ایون اسلام آباد تک پہنچے. بہت سارے واقعات ہیں ان کو گنوانے کا فائدہ کوئی نہیں. لیکن آپ کی بات کہ کیا مطلب یہ جو نیگوسیشنز چل رہی تھی 1 سال سے اوپر تقریباً، ابھی تو ہم کہیں گے کیوں امیجیٹلی شروع ہو گئی تھی جب طالبان نے ٹیک اوور کیا. اگر سال نہیں تو کم از کم 8-9 مہینے تک تقریباً بالکل اس میں چلے. انیشلی یہ خاموشی سے ہو رہی تھی، پھر آہستہ آہستہ بات چیت کھلتی گئی. پھر یہ جو پہلا جرگہ سیف والا گیا، سینیٹر سیف والا، وہ گئے، کوئی 50 سے اوپر لوگ گئے تھے. پھر ڈسکشن بہرحال چلتی رہی. میں بھی انہی لوگوں میں سے تھا جو کہتا تھا کہ نہیں، بات چیت کریں. بہت سارے لوگ تھے آپ کی بات، بہت سارے لوگ تھے وہ کہتے ہیں کیوں ان سے بات کریں.
یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے APS میں ہمارے بچوں کو مارا تھا، بالکل یہ وہی لوگ ہیں جن کی وجہ سے ہمارے 80,000 کی فگر گنتے ہیں، لیکن بالکل ابھی تو بہت زیادہ ہوگی ابھی نیچرل ہے، بہت زیادہ لیکن فگر اکاؤنٹڈ فار ابھی تک نہیں آ رہی، اس لیے ہم اس کو فگر ابھی تک ہم 80,000 ہی گنتے رہتے ہیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ اکنامیکل بہت نقصان ہوا، بہت ساری چیزیں ہیں جو اس جنگ میں ہم نے جس کا نقصان ہوا ہے. اب آتے ہیں کہ وہ بات چیت کیوں کرنی چاہتے تھے ہم، وہ اسی لیے کرنا چاہتے تھے کہ مزید نقصان نہ ہو، جی پیس کو ایک چانس دیا جائے. ان لوگوں کو بھی اگر ان کی ڈیمانڈ قانون، آئین، انسانیت کے دائرے میں ہوتی، میں پھر انسانیت کا لفظ تیسری بار مرتبہ اس لیے میں جی تیسرے اس پہ لایا کہ یہ سب سے امپورٹنٹ چیز ہے. ابھی انہوں نے جو لوگوں کو مارا ہے مطلب، یا اس کے بعد اس سے پہلے آپ دیکھ لیں انہوں نے IED جو کرتے ہیں، بے گناہ لوگ جو ٹارگٹ کلنگ جو ہو رہی ہے وہاں پر. اچھا اس میں بدقسمتی یہ اتنا کمپلیکیٹڈ ایشو ہے کہ اس کو سمجھنے کے لیے مثلاً وہ آپ نے دیکھا وہ کہتے ہیں جی ہم نے تو نہیں مارے. بھئی اگر آپ نے نہیں مارے پھر اور کون ہے مارنے والا؟ اچھا لوگ کہتے ہیں نہیں جی فوج خود مروا رہی ہے. ہاں اور بالکل فوج کیوں مروا رہی ہے؟ بھئی فوج خود ان سے لڑ رہی ہے، فوج خود ہی ان کو مروا رہی ہے. پھر ہم کہتے ہیں کہ جی اس میں انڈیا کا فیکٹر ہے. بھئی انڈیا کا فیکٹر کیوں ہے؟ ہم کہتے ہیں امریکہ کا فیکٹر ہے، امریکہ یہاں پر اپنی گیم کھیلنا چاہتا ہے. ہم کہتے جی ہیں یہاں پر سیپریٹسٹ کا فیکٹر ہے. یہاں پر ہم کہتے ہیں کہ جی ٹیررزم والا فیکٹر ہے، ISIK والا فیکٹر ہے. جی تو یہ سارے کے سارے جو 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 تانے بانے ہیں نا، ان کو جوڑنا پڑتا ہے، تب آپ کو کوئی چیز پکچر یا کوئی ان کی کلیئرٹی آتی ہے. رائٹ ہر شخص اپنے علم کے حساب سے اس کا تجزیہ کرتا ہے. بے کچھ شک میرے پاس انفارمیشن ہوتی ہے، کچھ نہیں ہوتی ہے، بالکل ٹھیک اسی کہہ رہے لیے تجزیہ میرا 100% کبھی بھی نہیں ہو سکتا. ہیں. لیکن ابھی جو حالات آ رہے ہیں، وہ خراسانی کی ڈیتھ کے بعد انڈیکیٹرز تھے بالکل، بیکاز وہ ڈیتھ ایک ہائی پروفائل ٹارگٹ تھا، بالکل خالد خراسانی. اور اسی کے ٹائم پر دوسرا جو واقعہ ہوا تھا ایمن ظواہری ظواہر والا جی بالکل کابل والا ظواہری والا واقعہ ہوا تھا. آلدو دونوں کا لنکیج نہیں ہے، لیکن لوگ اس میں بھی لنکیج ڈرا کر رہے ہیں. ہاں تو yes. تو وہی والی بات ہے کہ ایک تو سوشل میڈیا نے لوگوں کو اپرچونٹی دے دی ہے، میرے جیسے لوگ بھی بیٹھ کے ڈسکشن کر رہے ہوتے ہیں، ہم سب کر رہے ہوتے ہیں. بٹ کمنگ بیک ٹو دی ایشو کہ دیکھیں اگر لڑنا ہے تو پھر تو لڑنا پڑے گا. اوکے اگر وہ پیس نہیں چاہتے تو پھر تو لڑنا پڑے گا. سر اور اس لڑائی میں نقصان ہوگا، دونوں کا نقصان ہوگا، عوام کا بھی نقصان ہوگا. لیکن آپ اس کو اسی طرح نہیں چھوڑ سکتے کہ ہم کہیں کہ بس ریلیکس کرو، کوئی بات نہیں، وہ اپنا کام کرتے رہیں، ہم اپنا کام کرتے نہیں. اس لیے کہ ہم نے الٹیمیٹ امپرومنٹ تو کرنی ہے نا، ایٹ اسٹیک بہت کچھ ہے وہاں. ایگزیکٹلی سر. لیکن اگر ہم یہ دیکھیں کہ اس وقت اشرف غنی صاحب کی حکومت میں ان کے ہم سے بہت گلے شکوے رہتے تھے، اور جی ہاں. مطلب آنا جانا بھی بند ہو گیا تھا، اور کافی ایک مطلب دوریاں ہو گئی تھی. سر ابھی جب سے طالبان کی حکومت آئی، ابھی ملا یعقوب کا ایک سٹیٹمنٹ آیا تھا کچھ دن پہلے کہ جی پاکستان کی زمین ہمارے خلاف استعمال ہو رہی ہے. تو جی یہ والی چیزیں، اس طرح کی سٹیٹمنٹ آنے کے بعد آپ کو لگتا ہے کہ پاکستان کے خلاف اس طرح کی سچویشن کریٹ ہو رہی ہے جو اشرف غنی صاحب کی حکومت میں تھی، یا ٹھیک ہے انہوں نے سٹیٹمنٹ دے دیا کوئی مسئلہ نہیں، ہمارے تعلقات طالبان سے بہتر ہیں؟ دیکھیے اس وقت سینیریو ڈفرنٹ تھا تھوڑا سا. جی اس وقت سینیریو یہ تھا کہ ہم طالبان کی سپورٹ کر رہے تھے اکارڈنگ ٹو امریکن، اکارڈنگ ٹو افغانس. جی ٹھیک ہے، اس لیے وہاں سے جو ان کی گورنمنٹ کے لوگ تھے، چاہے اشرف غنی تھے، چاہے کرزئی تھے، چاہے عبداللہ تھا یا امراللہ صالح، یہ سارے جو ابھی بھی کہتے ہیں جی ہمیں، تو وہ جو بلیم گیم تھی وہ چلا کرتی تھی. ہم کہا کرتے تھے کہ آپ وہاں سے TTP کے عناصر کو سپورٹ کر رہے ہیں. وہ کہا کرتے تھے کہ آپ پاکستان میں افغان طالبان کو شیلٹر کر کے ان کی سپورٹ کر رہے ہیں. جی امریکن بھی ہمیں ڈو مور کا کہا کرتے تھے، افغان بھی ہمیں ڈو مور کا کہا کرتے تھے. تو وہ سینیریو یہ چل رہا تھا. اوکے طالبان کی حکومت آنے کے بعد جو سینیریو ہے وہ اس طرح چینج ہوتا ہے کہ وہاں پر ابھی ہم پہ بلیم یہ نہیں آ رہا کہ ہم طالبان کی سپورٹ کر رہے ہیں. ابھی ہم پہ بلیم نیا آنا جو شروع ہوا ہے، اور وہ بھی میرا خیال ہے یہ جو ڈرون وہاں پر ایگزیکٹلی ریگولرلی اڑ رہے ہیں، یہ اچھا ایک چیز اور ہے، اگر ڈرون اتنی زیادہ فریکوینسی سے اڑ رہا ہے تو وہ کہاں سے آ رہا ہے، اس کے اوپر کوئی جواب نہیں دے رہا ہمیں.
افغانستان میں اتنے بھی میرا خیال ہے کمزور طالبان اگر ہیں تو انہوں نے 20 سال کی جنگ کیسے لڑی؟ اگر ان کے پاس اتنی بھی انہوں نے کہا انفارمیشن کہ نہیں ہے ہمارا کہ تو ریڈار سسٹم جو ہے امریکن جاتے ہوئے تباہ کر کے چلے گئے تھے. ملا دیکھیں یعقوب صاحب کی یہ اگر سٹیٹمنٹ. یہ تباہ کر کے چلے گئے تھے تو پھر ان کو کیسے پتہ چلتا ہے کہ وہ پاکستان سے آ رہے ہیں، یہ کہتے ہیں پاکستان کی انٹیلیجنس سائڈ؟ سورسز نے بتایا، یہ بھی انہوں نے مینشن کیا کہ ریڈار نہیں تھا لیکن یہی انٹیلیجنس سورسز ان کو یہ کیوں نہیں بتا رہے کہ یہ کدھر سے آ رہے ہیں؟ اگر وہ بتا رہے وہ ہیں کہہ کہ رہے ہیں نا کہ پاکستان سے آ رہے پاکستان ہیں، سے وہ آ تو رہے یہی ہیں، تو بول تو رہے دیکھیں بات یہ کہ پاکستان میں تو بیسڈ نہیں ہے جہاں تک جی میری ذاتی جی حالات اس کی اجازت نہیں دیتے. حکومت چینج ہونے کے بعد آئی ڈونٹ نو، بٹ آئی ڈونٹ تھنک سو. میں لیٹ بی ویری کینڈیڈ آن دیٹ. نہیں، میرا خیال ہے اس قسم کا کوئی سٹیپ لینا پاکستان کی فیور میں نہیں ہوگا، یہ نقصان دے گا ہمیں. اور اگر ہم اس نقصان سے بچنا چاہتے ہیں، اگر ہم نے امریکن ہی کی بات ماننی ہے تو پھر ٹھیک ہے، برداشت کرو. اگر ہم نے امریکن کی چیزیں ماننی ہے اور پھر یہی کرنا ہے تو پھر چلتے رہیں، پھر آپ یہاں سے کوئی جواب دیں ان کو. لیکن ملا سر یعقوب بات کی تو ہم اسٹیٹمنٹ مانتے ہیں، بات تو ہم نہیں امریکن مانتے سے ہیں مانتے ہیں، کیونکہ ابھی بالکل. F-16 کے لیے جو $45 کروڑ کا وہ انہوں نے دینا شروع کر دیا تھا، بہت عرصے سے بند تھا. میرے کچھ لوگوں سے بات ہوتی تھی جو مطلب جہازوں وہازوں کے اور یہ جیٹ فائٹرز کے حوالے سے کام کرتے تھے، تو کہتے ہیں ہمارے پاس پارٹس کا بڑا ایشو ہے. لیکن اب انہوں نے اوپن کر دیا تو کچھ تو ایسا ہوا ہوگا نا. یہ تو دیکھیں گیو اینڈ ٹیک ہے سر. ٹھیک ہے، گیو اینڈ ٹیک ہے، گیو اینڈ ٹیک ہوتی ہے، گیو اینڈ ٹیک ہمیشہ سے ہوتی رہی ہے، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. لیکن آپ کو وے کرنا پڑتا ہے نا جی کہ کیا ڈرون کے لیے لوکیشن پرووائڈ کرنا، بیس پرووائڈ کرنا، ایکسیس پرووائڈ کرنا، روٹ پرووائڈ کرنا، ویزا ویز امریکن سپورٹ، جی کیا وزن ٹھیک ہے؟ جی کیا ہم افورڈ کر سکتے ہیں یہ؟ اور پچھلے 20 سال کی جنگ میں جو ہم پہ الزام لگا ڈو مور ڈو مور ڈو مور، اور اینڈ کے اوپر ایک امریکن جنرل نے یہ بھی کہہ دیا تھا کہ دیر از اونلی ون پرابلم ان افغانستان اینڈ دیٹ از پاکستان. ہر شخص نے ابھی بھی ایک ریسنٹلی بھی ایک اور نے کہا تھا کہ ہم نے پاکستان کی نہیں سنی اسی لیے ہمارا یہ حال ہوا. بالکل ایک یہ میں نے پڑھی یہ تھی یہ بھی اسٹیٹمنٹ، اسٹیٹمنٹ. بالکل تو دیکھیں گارڈین کی غالباً سٹوری بھی آئی تھی. جب آپ اس کو دیکھتے ہیں تو پھر آپ کو یہاں پر سوال نظر آتا ہے نا جی کہ اگر ہم 20 سال ایک اور نیریٹو کو بلڈ کرتے رہے، ایک اور جنگ لڑتے رہے، ایک سپورٹیو جنگ لڑتے رہے، اور جی پھر اچانک آ کر ہم انہی کے خلاف ڈرون اٹھا کر لے کے ان کو دے دیا، نہیں بنتا نا. نہیں میرا صحیح. جو وہ ہے وہ اس کو نہیں مان رہا. جی جی امریکن کہاں سے ڈرون فلائی کر رہا ہے یہ طالبان کو یہ دیکھنا پڑے گا. میں نے آلدو میری ویلاگ بھی یہی کہتی تھی پہلی ویلاگ کہ ہاں جی جی سینٹرل ایشیا سے نہیں اڑ سکتا ہے، اس لیے کہ وہاں پر رشین اور یوکرین کی جنگ لڑ رہے ہیں. کرگستان کا نام لیا جاتا ہے، کرگستان سے فلائی کر سکتا ہے، لیکن کون اس کو کنفرم؟ امریکن نے کہا ہے، امریکن کے نیوز پیپر نے کہا ہے، لیکن امریکن کے اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ نے اس کو نگیٹ نہیں کیا ہے. جی یہ بھی دیکھیے گا. جی جی مجھ سے آپ نے شاید سوال کیا تھا کہ سر جی ان کے اخباروں میں آ گیا ہے، تو میں نے کہا یار اخباروں میں آنا کا مطلب یہ نہیں کہ ان کی اسٹیٹ، لیکن اگر اسٹیٹ اس کو ڈینائل نہیں دے رہی ہے تو پھر چانسز بنتے ہیں کہ یس مے بی پاسبل، مے بی پاسبل. ٹھیک ہے، وہ ساؤتھ میں کیا وہ اڑ کے آ سکتے ہیں؟ تو میرا خیال ہے یہ دیکھیں سینیریو تھوڑا سا ڈفرینٹ ہے. ملا یعقوب کے اپنے کچھ ایشوز ہیں، وہ آپ کو بھی پتہ ہے، مجھے بھی پتہ ہے. ملا یعقوب حقانیوں کے ساتھ تھوڑا سا پرابلم چلتا ہے، وہ آئیڈیالوگز میں آتا ہے، کچھ اس کو آئیڈیالوگ میں نہیں بھی شامل کرتے، لیکن شیخ ہیبت اللہ آئیڈیالوگ کندھاری ڈفرینٹ اینگل سے اس کو دیکھتا ہے. اور یہی کندھاری ہے، یہی ملا عمر والا گروپ ہے، یہی حقانی گروپ ہے جو پاکستان کو بڑی پازیٹیو نظر سے دیکھتے رہے ہیں. اور وہی ملا عمر ہے جس نے پاکستان کے بارے میں ان طالبان کو، ٹی ٹی پی کو کہا تھا کہ نہیں، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہمیں روس کی جنگ میں ہماری مدد کی تھی، جی اس لیے پاکستان کو خراب کرنا ہمارے لیے فائدہ مند نہیں ہوگا. اور ویسے بھی ہمسائے کو نقصان پہنچے تو اپنا گھر گرتا ہے، بالکل سر. دیواریں ایک ہوتی ہیں نا. نہیں سر، بالکل اثر ہوتا ہے کسی بھی طریقے سے ہو، بے شک مطلب کہیں پہ بھی ایسی کوئی چیز ہوتی ہے تو اس کا اثر پھر اگر اس وقت نہیں تو بعد میں سر نظر آتا ہے. اس وقت سر اگر ہم یہ بات کر لیں کہ اس سے پہلے الزامات لگتے تھے، نفرت بھی بہت لیول پہ گئی تھی، لیکن ابھی ہم نے کچھ دن پہلے ایک یہ ٹاپک سے تھوڑا سا ہٹ کر ہے، لیکن جو کرکٹ میچ میں ہم نے دیکھا، پھر افغانستان جائے تو وہاں ہم لوگوں سے جب سنتے ہیں
पिछले साल में 2 दफ़ा इत्तेफ़ाक हुआ मुझे जाने का मुख्तलिफ अफ़गानिस्तान के इलाकों में, तो ये चीज़ मुझे वहाँ फ़ील हुई आफ्टर द तालिबान रिजीम, मैं ये बात कर रहा हूँ कि अवाम में पाकिस्तान के लिए वो शायद सॉफ्ट कार्नर नहीं है। मोस्टली लोगों को सर मैंने देखा, ये मतलब 1-2 लोगों की अगर बात होती तो चले हो सकता है, मतलब वो हिंदुस्तान में भी पाकिस्तान के अगेंस्ट इस तरह के लोग होंगे, हिंदुस्तान के खिलाफ पाकिस्तान में भी इस तरह के, सारे के सारे नहीं हैं। न सारे के सारे फेवर करते हैं, न सारे के सारे अगेंस्ट है, लेकिन मेजॉरिटी वहां पे जैसे ही तुरखम क्रॉस किया, 2 तालिब जा रहे थे किसी शायद इसी इधर ही किसी मदरसे से, तो यकीन करें कि बुक्स उठाई हुई, और मैं मतलब फर्स्ट टाइम जब मैं जा रहा था तो मैं उनके पीछे पीछे जा रहा, तो पश्तो में एक दूसरे से कह रहे हैं शुक्र दे यार रागलुददी मनहूसा मलकना, ये नहीं, मतलब मैं बड़ा हैरान हुआ, ये मेरे लिए बिल्कुल, क्योंकि अभी बॉर्डर से हम इंटर भी नहीं हुए थे, अभी मतलब हमारा एरिया ही चल रहा था और वो एक दूसरे से ये बातें कर रहे हैं। तो सर ये वजह क्या है, इसको हम क्यों नहीं खत्म कर सके? इतना कुछ करने के बावजूद वो हमसे ज्यादा वो करते हैं, उसके मुकाबले में ईरान को थोड़ा सा बेहतर समझते हैं, हिंदुस्तान को या बाकी कंट्रीज को बेहतर समझते हैं। फखर, अफगान को समझना पड़ेगा, हम अफगान को समझते नहीं हैं। हमारे यहाँ लोग सुपरफिशियल नॉलेज रखते हुए अफगानिस्तान को देखते हैं। मैं स्वीपिंग स्टेटमेंट नहीं देना चाहूँगा, सारे अफगान नहीं हैं, लेकिन अफगानिस्तान में थैंकलेसनेस का इशू है, सिर्फ हमारे साथ नहीं है, सबके साथ। अफगान बिलीव कि दुनिया, सारी दुनिया दे ओज देम एवरीथिंग। अभी रिसेंटली कुछ अफगान वुमेन आई हुई थी, तो मैं वहाँ पर था, तो मैंने कहा आप लोग खुद अपने घर को ठीक नहीं करना चाहते और सारी दुनिया को आके कहते हैं कि हमारा घर ठीक कर दें। हमारे पाकिस्तानियों की तरह सर हम भी तो ये कहते हैं वैसे ना, हम भी यही कहते हैं, लेकिन हम कहते हैं कोई और आके ठीक कर दे। हाँ, डिस्कशन हम उनकी कर रहे हैं, तो इसलिए मैं उसके ऊपर बात कर रहा हूँ। बिल्कुल, आप कैरी ऑन करें। हाँ, तो अच्छा, लेकिन नॉट ऑल ठीक है, अच्छी खासी तादाद है। वो हमें ब्लेम करते हैं बहुत सारी चीज़ों के ऊपर। मेरी एक पुरानी वीलॉग है जी, वो ज़रूर देखिएगा अगर मौका मिले, पुरानी पड़ी हुई है, उसमें मैंने ये पूरा टॉपिक दोनों का डिस्कस किया है कि अफ़गान की हमारे साथ क्या प्रॉब्लम है और हमारी अफ़गान के साथ क्या प्रॉब्लम है, स्टार्टिंग फ्रॉम 1948 ऑनवर्ड टिल प्रोबेबली 2021 तक, कि मैंने सारे एक एक चीज़ को इन डिटेल डिस्कस किया है। आपके साथ सिर्फ कुछ, वो हमें ब्लेम करते हैं कि हमने वहाँ पर इस्लामाइजेशन लाई, वो हमें ब्लेम करते हैं कि हमने रशियन के ख़िलाफ़ क्यों उनकी मदद की, वो हमें ब्लेम करते हैं कि आपने गुलबदीन हिकमतयार के साथ मदद की, दूसरों के साथ नहीं मदद की। वो हमें ब्लेम करते हैं कि आप हमें ये जो रिसेंट वाली जंग है, अमेरिका की जंग, इसमें आपने, वो ब्लेम करते हैं कि आपने हमारे यहाँ जिहादी क्रिएट किए, जिहादी ग्रुप क्रिएट किए। वो कहते हैं डॉलर बहुत कम आए हम लोगों ने उनकी वजह हाँ, से, वो उसी हालांकि हमारी उसी इकोनॉमी पे की आता हालत है। अभी भी इतनी खराब है। वो हमें कहते हैं कि आपने यूएससीआर वाला पैसा हमसे खाया, वो हमें ब्लेम करते हैं कि आपने हमें रॉन्गली ट्रीट किया पाकिस्तान में। वो हमें ब्लेम करते हैं कि आपको जो भी पैसा और जो भी इमदाद आती रही, वो ये तमाम चीज़ें, ये मैं गिनना चाहूँगा तो ये तकरीबन 12 से 15 आइटम हैं। मैं ऑफ द कफ स्ट्रेट अवे आपसे मैंने बात की। हम उनको बहुत सारी चीज़ों पे ब्लेम करते हैं। हम 48 से ब्लेम करते हैं जब उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ यूएन में वोट दिया था पहले दिन। हम उन्हें ब्लेम करते हैं पश्तूनिस्तान के लिए, हम उन्हें ब्लेम करते हैं ड्यूरेंट लाइन के लिए, हम उन्हें ब्लेम करते हैं सुरखों को सपोर्ट करने के लिए, हम उन्हें ब्लेम करते हैं नैब के लिए, हम उन्हें ब्लेम करते हैं क्लैशनकोफ कल्चर लाने के लिए, हमें उन्हें ब्लेम करते हैं ड्रग्स के लिए, हम उन्हें ब्लेम करते हैं स्मगलिंग और अफगान ट्रांजिट रेट के थ्रू स्मगलिंग के लिए। गिनना चाहूँगा तो गिनते रहूँगे मैं। जी जी, ठीक है, लेकिन बॉटम लाइन यही है कि हमारे यहाँ प्रॉब्लम्स हैं, हम उनको ब्लेम करते हैं, वो हमें ब्लेम करते हैं। ना वो दूध के धुले हैं, ना हम दूध के धुले हैं। ठीक है, इतने सादे वो भी नहीं है और इतने सादे हम भी नहीं है। ठीक है ना, हम कहें कि जी वो ठीक है, हम गलत हैं, नहीं, गलतियां उनमें भी बहुत हैं, गलतियां हम में भी हैं। ठीक है, ये नहीं मैं कह रहा कि हमारा कसूर नहीं है, दोनों का है। हम वी आर नॉट गुड नेबर्स। एक और चीज आपको बताता चलूं, बॉटम लाइन जो सबसे इंपॉर्टेंट है जी, हमारा जो पूरे का पूरा बॉर्डर है ना, वो कहते हैं इसको खुला छोड़ दें, हमें बगैर वीजे के, बगैर चेकिंग के बिल्कुल आने दें, स्मगलिंग का सामान लाने दें, ड्रग्स लाने दें, वेपन लाने दें, एमुनेशन लाने दें, यहाँ से जो मर्जी हम लेके जाने दें, हम बगैर
ویزے کے یہاں پر کاروبار سب کچھ کرتے رہیں, پیسے وہاں لے جاتے رہیں, یہاں لے جاتے رہیں. سر وہ تو یہ دعویٰ بھائی کرتے ہیں نا کہ اٹک تک ہمارا علاقہ ہے, تو یہ کہتے پھر ہیں آپ تو لوگوں نے باڑ یار کیوں لگائی ہوئی ہے. پھر تو ایرانین کو کلیم کرنا چاہیے نا. میں ابھی آج کل سینٹرل ایشیا پڑھ رہا ہوں, تو بابر کا علاقہ تھا. جی جی پھر تو ان کو یہ اوپر ترکستان والا, افغانستان تو تھا ہی نہیں. 1747 سے پہلے افغانستان کدھر تھا؟ 1947 سے پہلے پاکستان کدھر تھا؟ جی اور ان تمام سے پہلے انڈیا کدھر تھا؟ یہ بھی تو نہیں تھے. صحیح. دیکھیں نا, آرین سلطنت ہوا کرتی تھی, ٹھیک ہے, انڈیا کے اوپر اس زمانے میں آ کر منگول آئے تھے. بالکل. تو منگول آج کہے کہ جی یہ تو سارا علاقہ میرا ہے. افغان کدھر ہوتا تھا؟ ادھر تو پرشین کی حکومت ہوا کرتی تھی. تو کل بالکل. ایران کھڑا ہو جائے کہ یہ تو میرا علاقہ ہے. ہاں یہ پورا علاقہ ان کے پاس تھا, پرشینس کے تو پاس. بھائی بالکل. تھوڑا سا وہ جو اوپر اگر دماغ ہو تھوڑا سا تو اس کو استعمال کر لیا لیکن کریں. سر یہ دنیا سمجھائیں گے ہم کیسے؟ مطلب میرا نہیں کہنے کا سمجھا سکتے مقصد آپ. ان شارٹ یہ ہے سر کہ ابھی تک یہ مطلب ایک ڈسپیوٹ بارڈر کا چل رہا ہے ہمارا, ان کے ساتھ چلے. دوسری طرف ہمارا تو کشمیر کا ڈسپیوٹ ہے, وہ تو ہمارے اب مثالوں میں آتا ہے یار, کس سے ہم کشمیر مسئلہ لیتے جوڑا کھڑے تھا, جو کیا کشمیر کا مسئلہ بنایا ہو. یعنی یہ تو ہم عام باتوں میں ہم آپس میں یہاں پہ ہاں پاکستان میں بھی, بالکل صحیح. شاید ہندوستان میں بھی ہوتا ہو, لیکن پاکستان میں تو بہت کرتے ہیں. تو سر ان کے ساتھ بھی یہ پرابلم مطلب ابھی تک 75 ایئر میں کیوں اس کو ہم نہیں کر سکے؟ بلکہ لاسٹ ایئر جب ہم یہ فینسنگ ہو رہی تھی تو انہی طالبان نے ان کی گاڑیاں لے آ کر اور ان کو توڑا اور ان کو گاڑیوں میں ڈال کر وہ لے گئے. کہتے یہ آپ لوگوں کا ہے ہی نہیں. وہی ہے نا, میں نے آپ سے عرض کیا, اگر میں افغان کو نہیں انوالو کرتے ہیں, وہ ایک اور ملک ہے, ان کا اپنا نظام ہے, بالکل وہ سر, ٹھیک بے کرنا شک. چاہیں تو کریں. میں بالکل اپنے ان کی آپ کی اپنی طرف مرضی ہے. جی ہاں اپنی سائڈ پہ ہم دیکھ سکتے ہیں. دیکھیں ایفرٹ ہوتی رہی ہیں, ایفرٹ ہوتی رہی ہیں. یہ نہیں ہوا کہ ہم ٹیٹ فار ٹیٹ کرتے رہے, وہ بھی ٹیٹ فار ٹیٹ کرتے رہے. اوکے. جب وہ لوگ سرخوں کو سپورٹ کر رہے تھے تو یہی احمد شاہ مسعود, آج ان کی ڈیتھ اینیورسری ہے, میں ایک ویلاگ اس کے اوپر کروں گا انشاءاللہ, بڑا جی 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 انٹرسٹنگ جی ہوگی, ضرور جی جی. دیکھیے گا کہ کیا علی تھا یہ. مسعود موجود ہے, ان کے جانشین جو ہیں احمد اب مسعود, وہ احمد مسعود. ہاں ان کا احمد بیٹا, مسعود. احمد ہاں مسعود. احمد مسعود. یہی پشاور میں آ کر انہوں نے افغانستان کے لیے ہم سے مدد مانگی تھی, ٹھیک ہے. یہی گلبدین حکمت یار یہاں پشاور میں آئے تھے اور نصیر اللہ بابر کے ساتھ بیٹھے تھے. سر رہتے بھی تو ادھر تھے غالباً اسلام آباد میں, ان بہت کی عرصہ گزارا ہے. اسلام آباد, ان کی بہن پشاور میں رہا کرتی تھی طالبان کے دور میں. ان کے والد کی قبر آج بھی ان کی پاکستان میں غیرت ہے. بہیر صاحب سے ایک دفعہ بات ہوئی تھی تو وہ کہہ رہے یار میں تو بہت عرصے سے غیرت 7 میں بہیر, رہتا ہوں, اور وہ غیرت بہیر ان کا سان لا ہے گلبدین حکمت یار کا, بڑے عرصے سے یہاں رہ رہے, بالکل. ہاں بہت بالکل. عرصے سے یہاں رہ رہے. ہاں بالکل. جب انہوں نے چھوڑا تھا پھر ادھر آ گئے تھے واپس میں. دیکھو میں ایک آپ کو ایک فائنل مثال چھوٹی سی بڑی انٹرسٹنگ سی دیتا ہوں. جی جی. ہرات میں ایک ٹریک 2 کانفرنس ہو رہی تھی. اس ٹریک 2 کانفرنس میں پاکستانی گئے ہوئے تھے اور افغانستان کے لوگ بیٹھے ہوئے تھے. ہرات میں ہو رہی تھی. رائٹ. ایک شخص کھڑا ہوا, اس نے پاکستان کی جتنی وہ بیشنگ کر سکتا تھا نا اس نے کر دی. صحیح. جب وہ نیچے آ کر اترا تو میرے بڑے ہوا کرتے تھے, انہوں نے اس سر سے پوچھا یار کیا ہو گیا, تو یہ تیرا, اس سے پوچھا کہ تم کیوں کہہ رہے ہو. انہوں نے کہا سر میں نے زندگی گزارنی ہے, اب مجھے اجازت دیں, مجھے آپ کو پتہ ہے میرے سارے بچے آپ کے پاس ادھر رہتے ہیں. ایک باٹم لائن دوں گا, ٹھیک کچھ لوگ بہت خفا ہوں گے. منافقت, یہ میرے الفاظ بہت استعمال ہوتا ہے, منافق کا میں بہت استعمال کرتا ہوں. ہم سچ بول نہیں سکتے, ہم جھوٹ بولتے ہیں. ہم میجورٹی 90% لوگوں میں ہم جھوٹ بولتے ہیں. ہم سچ برداشت نہیں کر پاتے. اپنے فائدے کے لیے ہم سب کچھ کرنے کو تیار ہیں. افغان کو آج یہ بارڈر کھلا چھوڑ دو نا, آپ دیکھو وہ پاکستان کو دونوں ہاتھوں سے سلام کرے گا. پیسہ, منی, میں ایک بڑے کبھی کبھی میں بڑا, آپ کہتے ہوں گے یہ کیا کہہ رہے ہیں, میں نے بہت قریب سے دیکھا ہے ان لوگوں کو. سر بالکل آپ کی میں بالکل یہ بات ایگزیکٹلی. No, I agree with you, سر بالکل I agree with you. اسی لیے میں کہتا ہوں کہ آپ ہو گئے, اختر علی شاہ صاحب ہو گئے, اور بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو واقعی میں اس ایشو کو اور ان کے مسائل کو بہت قریب سے جانتے ہیں اور سمجھتے ہیں, اور ان کو پتا ہے کہ واقعی اس کا. لیکن سر میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ابھی 2-3 دن پہلے مطلب جو بنگلہ دیش کی پرائم منسٹر شیخ حسینہ واجد نے, سر وہ ایک تو کرکٹ کا والا مسئلہ ہوا, جو حالت ہم نے وہاں دیکھی شارجہ میں. اب دیکھو نا, مطلب آپ دیکھو یہ سائیکی ہوتی ہے, ہیومن سائیکی ہے, نیگیٹیوٹی ہے آپ کے اندر پریویل کر رہی ہے. جی. اب یہ میں آپ کو بتا دوں, یہ جتنے لوگ انہوں نے پکڑے نا 100 سے اوپر,
इनमें 40-50 वो होंगे जिनके पास पाकिस्तानी पासपोर्ट होंगे। ये मैं आपको बताता हूँ। सर लेकिन हमारे ये यहाँ फिर आकर ये मसला ये पाकिस्तानी कि सर हम पासपोर्ट अपना लेके सिस्टम क्यों इतना स्ट्रांग नहीं कर हमारा सकते कि सिस्टम, हम करप्ट हैं। एग्जैक्टली हम सर ये मेरा 5,000 पॉइंट है रुपए, बिल्कुल। 10,000 रुपए, 20,000 रुपए, 50,000 के ऊपर अपनी नेशनलिटीज बेच रहे होते हैं। हम्म, नादरा के पास जाकर, इमिग्रेशन हाँ के पास जाकर हम अपने पासपोर्ट बेच रहे होते हैं। अफगानियों को हमने यहाँ पर जगह दी हुई है, उन्होंने प्रॉपर्टीज ली हुई हैं, उन्होंने हाँ नेशनलिटीज ली हुई है, उन्होंने सब कुछ किया हुआ है, उन्होंने यहाँ वीजे लिए हुए हैं। हमारा कसूर है, हमारा कसूर ज्यादा है। राइट राइट इसलिए राइट बिल्कुल। कि जब आप किसी को बियॉन्ड बियॉन्ड उनकी वर्थ, उनको जब स्पेस देते हैं तो आपको यही मिलता है। सर ईरान है, ईरान में आपको पता, मुझसे बेहतर पता आपको है कि वो पिछले साल भी जब तालिबान की हुकूमत आने से कुछ दिन पहले उन्होंने वो बाकायदा उठाकर और दरिया में फेंक दिए थे इनके बंदे। सर वो करते हैं, और मैं हिंदुस्तान में फखर बहुत सारे फखर दोस्तों से मेरी सर हाँ, बात होती है, कहते हैं वहां पे बिजनेस भी है उनका, अफगानियों का, और सब कुछ है। लेकिन सर प्रॉपर वीजा वो लोग लेते हैं और वो वीजा देते भी हैं, लेकिन एक सिस्टम के अंदर रह के वो अपना बिजनेस भी करते हैं, एजुकेशन भी ले रहे हैं, सारी चीजें, और इंडिया के साथ उनके बड़े अच्छे ताल्लुकात भी हैं। सर मैं कहता हूं कि हम ये सारा कुछ करने के बावजूद हम जलील हो रहे होते हैं, बुरे हैं, मतलब ये सारा कुछ बुरे हैं। हम सिस्टम नहीं बना रहे हैं। मुझे ये अफसोस इस चीज का होता है। मैं आपको एक छोटा सा वाकया फिर मैं ये नहीं दोबारा कहता मैं कि हम हाँ, ईरान की तरह मतलब दरिया काबल में नहीं नहीं, क्यों मतलब नहीं खुदा न करें, खास्ता क्यों फेंक नहीं दे करें या इस ईरान की तरह, तरह। लेकिन एक तरीकाकार होना चाहिए। फखर ईरान की तरह करें। जी ईरान, मैं एक बॉर्डर क्रॉस कर रहा था पैदल, जी 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 ईरान जा रहा था, आई वाज डूइंग एज डिप्लोमेट उस वक्त। आप यकीन करो, उन्होंने जिस तरीके से अफगानियों को बॉर्डर पे रोका हुआ था ना, मुझे शर्म आई थी। लेकिन वो इन्हीं की बात समझते हैं। सही ये सही। दुनिया यही बात समझती है। क्यों? अभी मैंने वो 119 से 111 ये कितने लोगों का जिक्र किया ना दुबई में, जी बिल्कुल। ये वो जबान समझती है। अफगान के लिए नहीं कह रहा, हम सब के लिए। हम यहाँ पर लाइन में खड़े नहीं होते, दुबई एयरपोर्ट पे उतर के हम बिल्कुल सीधा नाक की सीध में लाइन में खड़े हो जाते हैं, और ऐसे इधर इधर तीर की हिलते भी तरह नहीं है। सीधे होते हैं, और वो सर आवाज भी नहीं देते, सिर्फ आंखों से यूं करके देख लेते हैं, और उन्होंने वो हाँ पहना होता है वो अरबी जुहा एयरपोर्ट में। मैं तो पहली दफा जब गया था 2012 या 13 की बात है, यकीन करें मुझे तो मतलब मैं हैरान हो गया, मैं कि ये हम लोग हैं, मतलब हाँ, उसमें मैं भी शामिल था सर, मैं मतलब हम 200 लोग यही खड़े चीज है लाइन में और जिसको, ऐसे यूं खड़े हैं सर, जिस तरह ये फौज क्यों वाले कर, परेड करते हैं और स्टेट होते हैं सर। ये जी क्यों है? जी इसलिए कि ये, मैं अभी एक कैरेक्टर के ऊपर आता हूँ, इंसान की सर। जिबिल्लत, इंसान की फितरत। ये इंसान जो है ना, ये डंडे का पीर है। जब तक इनको डंडे लगते रहें ये ठीक रहते हैं, हर जगह पर, पाकिस्तान के अंदर, अफगानिस्तान के अंदर, ईरान के अंदर, दुबई, जिधर जिधर इनको पता हो। दो दो पनिशमेंट्स हैं जिससे इंसान ठीक होता है, एक फाइनेंशियल, दूसरी फिजिकल। यस यस। इंग्लैंड में मैं अक्सर कहता होता हूँ, जब आप सेंट्रल लंदन में इन हो रहे होते हैं, अपनी गाड़ी लेकर जा रहे होते हैं, तो एक ज़माने में 15 पाउंड कंजेशन चार्जेस लगा करते थे। यस लोग गाड़ी बाहर खड़ी करके पार्किंग में 5 पाउंड 2 पाउंड के लिए खड़ी कर देते थे, वहाँ से बैठते थे मेट्रो में अदर, ताकि कंजेशन चार्जेस ना देने पड़े। बिल्कुल दुबई में लाइसेंस कैंसिल होता है, 3-3 हज़ार रियाल के जुर्माने बिल्कुल होते हैं। बिल्कुल। इनको वहां से परमानेंट निकाल दिया जाता है, इनको ब्लैक लिस्ट डिपोर्ट कर कर दिया दिया जाता जाता है, है परमानेंट, डिपोर्ट बिल्कुल। कर दिया जाता है। ये इंसान के बच्चे तब बनते हैं। सर ये सब आसिफ उनके अली हमारे उनके एक नहीं बन रहा, बॉलर मैं थे, खुद कह रहा हूँ। और हाँ, हमारे वो खुद बड़े याद अच्छे है आसिफ। बॉलर हाँ आसिफ अली सर, उन्होंने कोई शायद कोई ड्रग्स वगैरह थोड़ी बहुत यूज की, हालांकि वो हमारे यहाँ पाकिस्तान में क्या किसी दुनिया के किसी मुल्क में भी इतना नहीं समझ, आज तक हाँ, सर वो बैन है, फॉर एवर बैन है। वो अगर ट्रेवल करते भी हैं तो वाया दुबई वो कम से कम नहीं जा सकते। तो आपने जो बात की ना, हमें कानून आइन, आजकल एक और बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज चल रही है, जी जी। आपने उसके ऊपर देखी होगी, ट्विटर के ऊपर या फेसबुक के ऊपर, कि अफगानियों को ठीक करना बड़ा आसान है पाकिस्तान के अंदर। उन हाँ उधर नहीं बिल्कुल। ठीक करना हमारा काम। वो अफगानिस्तान अपना मुल्क है, हाँ एक बिल्कुल, इंडिपेंडेंट उनका मुल्क है, सावरन उनका मुल्क है है। सर, वो आप जाना उनका काम उनके है। लिए आइन कानून बनाएं। वो कारोबार करते हैं, पाकिस्तान में टैक्स देंगे, वो बिल्कुल। पाकिस्तान में आते हैं वीज़ा के बगैर नहीं आएंगे। ख़त्म यस करें ये मुहाजिर वाला ड्रामा, बहुत हो गए मुहाजिरीन, सर, 50 साल बहुत। हो गए, मतलब एंड बस होना करो यार, चाहिए। ख़त्म करो, ठीक है। इनको कहें मुहाजिर कार्ड लेना है, मुहाजिर कार्ड नहीं मिलेगा। क्यों मिलेगा? क्यों चाहिए उनको मुहाजिर कार्ड यार? वहाँ पाकिस्तान से ज़्यादा अमन है इस वक्त। हाँ बिल्कुल। उठाएं, भेजें इनको वापस। लेकिन
ہمارے ہاں بھی وہ کتی چورا نل ملی ہے نا جی, بہت سارے چور ہمارے یہاں ہیں, ہمارے یہاں بہت سارے چور ہیں. یو این ایس سی آر کے پیسے کھا رہے ہیں, بارڈر کے اوپر اسمگلنگ کے پیسے کھا رہے ہیں, بارڈر کے اوپر بیٹھ کر رشوت لیتے ہیں, جعلی ویزے دیتے ہیں, کیا کیا چیزیں گنائیں یار. وہ حسن نثار تیزاب سر سے کیا دھلنے والے ہیں, تیزاب سے سر دھلنے بہت والے ہیں, زبردست, بالکل ایگزیکٹلی سر اور کچھ یہی ہے نہیں ہے, کیونکہ تیزاب سے دھلنے والے ہیں. بالکل صحیح آپ نے کہا, لیکن اب دیکھتے ہیں کہ یہ کب چیزیں اینڈ ہوتی ہے, کیونکہ یہی پچھلے سال جب میچ ہوا تھا پاکستان اور ہندوستان سوری افغانستان کا ورلڈ کپ میں, وہ بھی یہی دبئی ہوا میں ہی تھا. تھا, یہی چیز ہوئی تھی, اور اس وقت بھی یہی باتیں سننے کو ملی. اس کے بعد کافی سارے ان کے بھی یہاں پہ ایسے لوگ ہیں پارلیمنٹ میں بھی بیٹھتے ہیں, شاید اسٹیبلشمنٹ میں بھی ہے, نہیں نہیں, بیوروکریسی کھل میں کے بھی ہے, وہ باتیں کہتے کر رہے ہیں یار, آج کل ہاں جن کو تکلیف ہے افغانیوں کی, پتہ نہیں کیوں تکلیف ہے, ادھر تکلیف نہیں ہوتی, ادھر تکلیف شروع ہو سر جاتی وہی نا. اور حالانکہ آج کمیٹی کی جو میٹنگ ہوئی ہے اس میں یہ کہا گیا ہے کہ بھائی یہاں پہ جو لوگ ہیں آپ ان کو باقاعدہ اٹھا کر ان کو کیمپس کے اندر رہ کے, اور آپ کے پاس اس کا پورا ڈیٹا ہونا چاہیے. ہے. ایون ان لیگلائز لوگوں کی کر دیں بات کی گئی جو نیشنل پریس کلب کے سامنے سر بیٹھے ہوئے 400 لوگ ہیں. فخر, لیگلائز کر دیں. ایبسولوٹ دنیا رائٹ. میں دنیا میں ریفیوجیز آتے ہیں, ان کو لیگلائز کر دیں. دنیا میں وزٹر آتا ہے, اس کو لیگلائز کر دیں. دنیا میں انویسٹر آتا ہے, بزنس مین آتا ہے, اس کو ان کو 5 سال بالکل 10 ٹھیک, سال کے ویزے دے دیں, ان کا بالکل بزنس ریگولرائز کر دیں, ان کی ڈاکٹرز ہیں ان کی پریکٹسز ریگولرائز کر دیں, ان کے ایگزیکٹ, اسٹوڈنٹس ہیں ان کو ریگولرائز کر دیں, بالکل. ڈیجیٹائز کر دیں سسٹم کو. سب کچھ ہو سکتا ہے, نیت اگر ہو تو. لیکن نیت اگر ہو, اور سر ہونے شاید نہیں دیا جاتا اب, کیونکہ بہت سارے لوگوں کا اسی میں فائدہ ہے کہ سٹیکس حالات اسی طرح. بالکل سر, سٹیکس, سٹیکس. کیونکہ اگر حالات اس طرح رہیں گے تو بہت سارے لوگوں کی روٹیاں روزیاں اسی سے لگی ہوئی ہیں, تو ہاں کیوں ختم بس. کریں گے سر. وہ بارڈر پہ بھی موجود ہے اور ہمارے ملک کے اندر بھی موجود ہیں. لیکن جی خیر اینی وے سر, بہت اچھی ڈسکشن ہوئی اور بڑا مزہ آیا, بات بہت زیادہ دور اب لمبی ہو گئی, حالانکہ میں کہہ رہا تھا کہ 25 منٹ تک ہم شو کو وائنڈ اپ کر لیں گے. تھینک یو ویری مچ سر فار یور ٹائم, اینڈ تھینک یو ویری مچ ویورز فار واچنگ ڈیبیٹ وتھ فخر یوسف. کسی اور ڈیبیٹ میں پھر ملیں گے, تب تک کے لیے ٹیک کیئر. اللہ حافظ.